سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ابھی اس وقت ایک اہم سماعت جاری ہے اور اس سے پہلے حکومتی جو حکمران اتحاد کی جماعت ہے ان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی, شدید تنقید کی گئی. اس تمام تر صورتحال پر کیا عدالت کیا آپشنز استعمال کر سکتی ہے یا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے عدالت کیا کر سکتی ہے اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں بیکاز یہ کیس چل رہا ہے, مگر میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کے جو دباؤ کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں, جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے, جس طریقے سے بات چیت کی گئی ہے اور جس طریقے سے تہمتیں لگائی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, یہ میں سخت اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ بالکل ہونا چاہیے. یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے اور اس صورت میں کورٹ کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے بالکل کہ زور اور زبردستی سے اگر دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ تو آئندہ کے لیے ایک بڑا مصیبت اور پرابلمٹک ہو جائے گا کورٹوں کے لیے کام کرنا. تو اس لیے کورٹ کی ایک اپنی حیثیت ہے, کورٹ کا ایک طریقہ ہے. سپریم کورٹ کے میں یا کوئی بھی کورٹ میں لارجر بینچ بنانے کے لیے جو پاور دی گئی ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے. بہت ساری ججمنٹس ہیں اس کے اوپر کہ چیف جسٹس از دی اونلی پرسن جو کہ بنا سکتا ہے کورٹ یہ, اور اس صورت میں یہ کہنا کہ ہم کہیں گے تو بنے گی اور ہم کہیں گے کہ نہیں بنے تو نہیں بنے گی, یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. انور منصور صاحب تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح سے فل کورٹ بینچ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, تو کیا عدالت کو اوپر مزید پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا دباؤ دی جا رہی ہے, یا پھر یہ اس طرح سے کوئی سیاسی جماعت آ کر انسٹرکشن دے سکتی ہے کہ نہیں جی یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت نہیں کرے گا, ہمیں تو فل کورٹ بینچ چاہیے؟ دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ دباؤ کا ایک طریقہ ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹی کے دباؤ ڈالے. بالکل کسی صورت میں بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے دائرے میں رہنا چاہیے ان کو. سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, بڑا سمجھدار ادارہ ہے اور وہ معاملے کو طے کرتا ہے قانون کے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت. تو یہ کہنا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی جو کہہ رہی ہے وہ مانا جائے, یہ بالکل ایک غلط چیز ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. انور صاحب السلام علیکم, میں تھوڑی سی اصلاح چاہ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ اجازت دے دیں سوال کرنے کی. جی آپ ضرور کیجیے, آپ کو منع کر سکتا ہے کوئی؟ اچھا محترم, گزارش یہ ہے, آج ایک ملزمہ نے پریس کانفرنس کی اور زور ڈالا کہ فل بینچ بنایا جائے, اور انہوں نے فرمایا جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے میچ فکسنگ, ایسے ہی بینچ فکسنگ ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کیا ان کا فیصلہ آئے گا. کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا پریس کانفرنسوں میں یا جلسوں میں فل بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے یا چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا. جی یہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ برنگنگ دی کورٹ ٹو ڈس ریپیوٹ, کہ اگر کورٹ کے خلاف ایسی بات کی جائے جس میں ان کی توہین ہو رہی ہو تو یہ وہ والی بات ہے, اور اس میں اس سے زیادہ توہین آمیز جملے استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں. کہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو کورٹ ہے یہ باعث ہو گئی ہے, اور یہی بینچ نے جب ڈپٹی اسپیکر کا جو فیصلہ دیا تھا, یہی 3 ججز بھی تھے اس کے اندر, تو جب یہ 3 ججز بہت اچھے تھے, اب یہ 3 ججز بہت خراب ہو گئے ہیں. یہ تو آپ فکسنگ کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت فکس نہیں کیا تھا کیا؟ پھر اس وقت بھی کہیں گے آپ فکس کیا تھا, آج بھی فکس کریں تو پھر یہ تو ایک تماشا بن گیا ہے بالکل. اور یہ تو ایسے اس کے بڑا سیریسلی اس کے خلاف لینا چاہیے بیکاز دس ہیز ٹو اسٹاپ. انور منصور صاحب, مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ موجودہ بینچ سے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا موجودہ بینچ سے انصاف کی امید نہیں ہے, فل کورٹ بنایا جائے. تو کیا یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ بالکل یہی جب ریپوٹیشن یہاں پر بھی اسٹیک پہ آ جائے کسی بھی جملے سے, کسی بھی لفظ سے, وہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. انور منصور صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک بڑا سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں بھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی, اب بھی نہیں ہونے دیں گے. تو کیا کس سازش کی نشاندہی کی جا رہی ہے جب ایک اتنے امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں,
تو کس سازش کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ممکنہ طور پر؟ یہ کہنے کی ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ ایریا تھا اور کورٹ اس میں انوالوڈ ہے، تو یہ بھی توہین کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہے. اور یہ سازش کی بات کرتے ہیں، یہ خود سازش کے تحت آئے ہیں پرائم منسٹر بن کے، تو یہ اپنی بات کیوں نہیں کرتے ہیں پھر؟ بالکل صحیح. اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز مزید ایک ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ عمران خان نے کیا نہیں کیا. عدلیہ کو ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ میں جرت ہے کہ سو موٹو لے. دیکھیے یہ بیانیہ میں آج سے نہیں، ہم کافی عرصے سے مریم نواز سے سنتے چلے آ رہے ہیں. مستقل طور پر وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہیں کورٹ کے اوپر اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر. چونکہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، ویسے بھی یہ بیل کے اوپر ہیں، یہ جو ہے کنوکٹڈ ہے، اور کنوکشن کے بعد یہ اس قسم کی بیل پہ آنے کے بعد یہ باتیں کر رہی ہیں. شی شوڈ بی پٹ ان جیل امیڈیٹلی. صحیح. سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو آپ بتائیے گا بھٹی صاحب کہ کیوں اتنا اتحاد کی جانب سے جو حکومتی اتحاد ہے، ابھی تو سماعت چل رہی ہے، ابھی تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بھٹی صاحب اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو. شیخ صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ کو پاس وقت قیمتی ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے آنریبل جج کے پاس 5-6 ہارے ہوئے لوگ جن کا پنجاب میں سٹیک ہی نہیں، از لائک بلاول بھٹو 7 سیٹیں، وہ اختر مینگل یا دوسرے لوگ جو بلوچستان سے بلائے 1 سیٹ نہیں. یہ تشبیہ کیا دے رہے ہیں؟ جیسے میچ فکس ہوتا ہے ویسے میچ فکس ہوتا ہے. میچ فکس آپ سمجھتے ہیں؟ میری تو اتنی جرت نہیں ہے. کیا ان کے خلاف توہین عدالت کب تک نرمی رہے گی؟ صحیح. بھٹی صاحب میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب آپ نے بجا فرمایا، ٹائم شاید کم تھا تو جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے لائن ڈراپ کر گئے. ایک دفعہ وہ اس وقت تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ لائن ڈراپ کر گئے. بھٹی صاحب تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں اتنا ایگریشن دکھا رہے ہیں؟ ابھی سماعت جاری ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. ان کو کیا کچھ فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ کس قسم کا فیصلہ آنے والا ہے، یا پھر یہ پہلے سے کوئی دباؤ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو 100% ہے کہ فیصلہ حتمی سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کریں گے. میں نے 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور درجنوں آئینی ماہرین سے بات کی. انہوں نے کہا یہ 63A کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پارلیمانی پارٹی لیڈر کے مطابق پنجاب ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر فل بینچ کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ ڈیلے کیا جائے، ڈیلے ٹیکٹکس اپنائے جائیں. اس کے علاوہ بادی النظر میں کوئی بھی بات نظر نہیں آتی. ان کا مطلب ہے جلد فیصلہ نہ ہو. کل جیسے حمزہ شہباز نے عدالت نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو سیاسی فائدہ ہو، 55 یا 60 لوگوں کی وزارت بنا لی. یار اس ملک میں قانون اور آئین کو جتنا سیاستدان ڈیلی رونتے ہیں، انبلیویبل ہے. یہ تو کچھ معاملات صرف عدالت میں جاتے ہیں. آشا اور میرے جیسا غریب آدمی تو ساری عمر 40 سال ہوتا رہے تو کوئی کیس نہیں سنتا، سول جج نہیں ہماری بات سنتا. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس، اتنا یہ ہے کہ اس کی ڈپٹی سپیکر محترم دوست مزاری جو خود منرف رکن ہے، ایک جماعت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اپنی ہی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، تو بھائی وہ فیصلہ کرنا ہے. کبھی فل بینچ پہ چلے جاتے ہو، کبھی کہتے ہو ہم ملک نہیں چلنے دیں گے، ہم سازش نہیں ہونے دیں گے. سازش نہ ہوتی تو 9 اپریل نہ ہوتا، 9 اپریل نہ ہوتا. ہاں ماضی میں بھی ہوتی رہی، انٹرفیئرنسیں ہوتی رہی، اس میں کوئی ہمارا ماضی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. لیکن اب عدالتوں پہ جس وحشیانہ طریقے سے زبانی خود کچھ ڈرون پھینکے گئے ہیں، یہ قابل تکلیف ہے. اور انور منصور صاحب نے بھی غالباً یہی فرمایا ہے. اس میں تو منیمم کنٹیمپٹ ہونی چاہیے. کرنی ہی نہیں کرنی یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے. ہم تو اپنی ایک رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. صحیح. عائشہ بخش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ بتائیے گا فل بینچ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں سماعت سے پہلے فل بینچ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے؟ مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ حکومتی اتحاد کو اگر فل بینچ بن جاتا ہے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو بڑی تفصیل سے بھی بتا کے چلے گئے کہ جو آج کی پریس کانفرنس کی گئی اس میں جو سیاسی رہنماؤں کی جانب سے رویے اختیار کیے گئے، جو بیانات دیے گئے، وہ توہین عدالت ہے. اس کے اوپر تو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ زبان، یہ لب و لہجے سیاسی دباؤ بنانے کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں تھی. دراصل سوال یہ بنتا ہے جو اب تک کی سماعت بھی ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک ہی بات ہے جو ہفتے کے روز بھی بات پر پوچھی گئی اور آج بھی وہی سوال ہے
ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کا جواز کیا ہے، اس کا جواب وہاں موجود وکلا کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک جواز سپریم کورٹ اسی ایک سوال پر کھڑا ہے، اسی ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ پر اس وقت مطمع نظر اس کیس کو سننا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، کہ وہ پتہ کر سکے کیا وہ فیصلہ درست تھا۔ اگر وکلا اس قابل نہیں ہے، ڈیپٹی اسپیکر ظاہر ہونے کو تیار نہیں ہے، وہ خط کا مطالبہ کرتے رہے جو چودھری شجاعت صاحب نے لکھا تھا، وہ کہیں منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں اگر کوئی چیز کہیں ہے تو فوری طور پر سامنے آ جاتی ہے، وہ ابھی تک چھپا کے بیٹھے ہیں۔ یہ دو چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے سپریم کورٹ۔ باقی کسی کو کتنے بھی مسائل ہوں، کسی کا استحقاق مجروح ہوتا ہو، آپ درخواست ڈالیں، عدالت کو لگے گا سننے کے قابل ہے، اس کی سماعت ہوگی، آپ کو فیصلہ مل جائے گا۔ معاملہ ہے کہ اس دن جو فیصلہ ہوا چیف منسٹر کے الیکشن کے دوران، ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کا جواز کیا تھا، کورٹ جاننا چاہتی ہے، سمجھنا چاہ رہی ہے، اور پھر وہی سوال رکھ رہی ہے آج کہ آپ ہمیں اسسٹ کریں، وکلا ہمیں سمجھائیں کہ کس بات کو لے کر، کس بات کو جواز بنا کر وہ فیصلہ دیا گیا۔ مگر جو وہاں پر وکلا موجود ہے، جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر صاحب اور اس کے ساتھ جو حمزہ شہباز کے وکیل منصور عوان صاحب بے بس دکھائی دے رہے ہیں اب تک کی ہیئرنگ میں، ان کے پاس جواب نہیں اس ساری بات کا۔ اور جو باہر ہوا، یہ میری ہفتے کے روز بھی آئی تھی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے، یہ سیاسی کھیل ہے۔ اب کورٹ کے معاملات میں سیاست آئے گی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، سیاسی دباؤ کے ذریعے اگر فیصلے لینے کی کوشش کی جائے گی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ قانونی معاملات کو قانون کے طور پر اگر آپ عدالتوں کے پاس تشریح کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو اسی ڈھنگ سے حل ہونا ہے۔ سیاسی معاملات اصل میں اس کو یوں رکھ لیں کہ حکومت اتحاد وہ غصہ بھی نکال رہا ہے جو پنجاب میں ہوا ہے 17 تاریخ کو، جو 17 تاریخ کو بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے یہ حکومت اتحاد کی جو سٹینڈنگ تھی وہ وائپ آؤٹ ہوئی ہے ایک دم سے، اس کا اثر وہاں تک نہیں رہنا، اس کا اثر آگے بھی آنا ہے، اس کا اثر اس مینڈیٹ میں بھی سوال اٹھائے گا کہ اگر یہ حالات ہیں تو پھر مینڈیٹ کیا ہے، پھر وہ پنجاب تک نہیں رہے گا، اس کے اثرات وفاق تک بھی جائیں گے، پھر اس حکومت کے جواز پر بات ہوگی، پھر ایک ہی مطالبہ آتا ہے کہ آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں۔